والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی پیدل چل رہے تھے، اچانک بارش ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ کے گرا، جس سے اس غار کا منہ بند ہو گیا، اور وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو کہ نیک اعمال تم نے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہیں، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ چنانچہ اس میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے، چھوٹے میرے بچے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، ان کے لیے دودھ لے آتا تھا، شام کو جب میں گھر واپس کو لوٹتا سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ دیتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن چراہ گاہ بڑی دور تھی، میں بڑا دور نکل گیا، واپسی آتے آتے رات ہو گئی۔ جب میں واپس لوٹا تو میرے بچے تو بھوک کی وجہ سے جاگ رہے تھے اور بلبلا رہے تھے اور چیخ اور رو رہے تھے، میرے پاؤں میں گر رہے تھے، لیکن میں نے یہ بہتر نہیں سمجھا، والدین میرے سو رہے تھے، میں ان کے سرہانے پر کھڑا ہوا اور ان کا انتظار کرتا رہا کہ میں اپنے بچوں سے پہلے ان کو دودھ دوں گا جب تک وہ نہیں جاگیں گے، حتیٰ کہ وہ جاگے۔ میں نے سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل، یہ میری نیکی، یہ میرے عمل صالح اگر آپ کو پسند ہے تو اس غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے اور ہمیں نجات عطا فرما۔ وہ پتھر اس غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ تینوں ساتھی وہاں سے نکل کے چل پڑے۔ تو اس لیے یہ جو ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، تو معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت کرنے والا جو شخص ہے، جو اپنے والدین کی قدر کرتا ہے، جو والدین کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو والدین کی خدمت کرتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جس طرح یہ ایک سچا واقعہ ہے کہ اگر وہ والدین کی خدمت نہ کرتا تو شاید ان کی یہ دعا قبول نہ ہوتی اور وہ غار میں بند رہتے، لیکن انہوں نے دعا کا وسیلہ۔ اب اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نیکی کا وسیلہ اللہ کو دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نیکی کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے فلاں موقع پر فلاں نیکی کی تھی، اگر وہ میری نیکی پسند ہے تو میرا فلاں عمل قبول کر۔ اے اللہ، فلاں موقع پر میں نے یہ نیکی کی تھی، اگر وہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو میرے لیے یہ آسانی فرما دے۔ جس طرح اس صحابی نے، اس ساتھی نے، اس شخص نے دعا کی تھی، اور اسی طرح والدین کا جو شخص خدمت گزار ہے، کل وہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہوگا۔ ایک واقعہ ابن عساکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا جنت میں ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی تیرا ہمسایہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے اور میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اللہ سے کلام کرنے والا ہوں، اور میں سب سے بڑا یعنی کہ ایک نبوت اور رسالت کا سب سے بڑا عہدے دار ہوں، لیکن ایک شخص جو عام کسائی ہے، گوشت بنانے والا ہے، وہ مجھ سے رتبے میں کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی وجہ تو ہے، کوئی علت تو ہے، کوئی سبب تو ہے جس کی وجہ سے وہ رتبے میں مجھ سے زیادہ ہے اور جنت میں میرے برابر ہوگا کل قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ، یہی شخص جس کو تو کسائی کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اس کے پاس گیا، دیکھوں وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے، کون سی ایسی نیکی کرتا ہے جس کی وجہ سے کل وہ قیامت والے دن میرا ہمسایہ ہوگا جنت میں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گوشت والے پھٹے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گوشت بناتا ہے، لوگوں کو گوشت دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا گوشت نرم نکال کے ایک جگہ پہ رکھتا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ کچھ گوشت نرم بالکل وہ سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب گوشت اس کا ختم ہوتا ہے وہی نرم گوشت لے کر اپنے گھر جاتا ہے، گھر جا کے اس کو لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور پھر چولہا جلاتا ہے، اس کو پکاتا ہے، پکانے کے بعد اپنی بوڑھی ماں کو اپنی گود میں بٹھا کے اس کو سلا کے اس کے منہ میں نرم گوشت ڈالتا ہے، اور اس کی ماں آگے سے اس کو دعائیں دیتی ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنائے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے۔ یہ ماں کی دعا تھی، اور اس عمل کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا اصل میں اس کی ماں کی دعا ہے جس کی وجہ سے کل قیامت والے دن جنت میں یہ میرے ساتھ میرا ہمسایہ ہوگا۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تم نبیوں کے ہمسائے بن جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ تم مستجاب الدعا بن جاؤ، تو پھر اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، اپنے والدین کی دیکھ بھال کیا کرو۔ ہم اپنے بچوں کی تو دیکھ بھال کرتے ہیں، بچوں کا تو خیال رکھتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، ہر ضروریات کا، لیکن کبھی ہم نے اپنے والدین کا بھی خیال رکھا ہے یا نہیں؟ کبھی ان کی طرف بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ اس لیے والدین کی خدمت کرنے والے شخص کی دعا بھی قبول ہوگی، اور والدین کی خدمت کرنے والا شخص کل قیامت والے دن کسی نبی کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بھی بن سکتا ہے۔ اور والدین کی نافرمانی کرنے والے لوگ، فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سوال 3 بار فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اس کے بعد فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کو اذیت پہنچانا، ان کو تکلیف دینا، ان کا دل دکھانا۔ فرمایا یہ ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ کے فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، خبردار جھوٹی بات، جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی بات سے، جھوٹی گواہی دینے سے بچنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ ہم دل میں کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ تو یہی بات ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی گستاخی کرنا، والدین کا دل دکھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے اکبر، یعنی کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 5976 ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور والدین سے بدسلوکی کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے جنت سے محروم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ینظر اللہ، 3 بندے ہیں اللہ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ اس میں سے پہلا شخص العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ومدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا۔ ومناع عطا، احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ نیکی کر کے پھر اس کو تانے دینے والا، میں نے تجھے کپڑے لے کے دیے، میں تجھے کھانا دیتا ہوں، تجھے میں رہائش دیتا ہوں، وہ باپ کا احسان جتلائے یا کسی کا بھی، اس لیے احسان جتلانے والا شخص بھی قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ بات تو عام ہے، ہر شخص کسی پر احسان کرتا ہے، 10 سال تک پوری عمر زندگی تک وہ احسان جتلاتا رہتا ہے، میں نے فلاں موقع پر فلاں جگہ آپ کے ساتھ احسان کیا تھا، میں نہ کرتا تو آج ایسے نہ ہوتے۔ یہ بالکل غلط ہے، کبھی بھی احسان کر کے کسی پر احسان مت جتلائیں۔ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، 3 بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا شخص العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدین کا دل دکھانے والا شخص۔ والدیوس، اور بے غیرت شخص، دیوس کہتے ہیں اپنی ماں بہن کو، اپنی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھے کہ وہ
کسی غیر مرد سے باتیں کر رہی ہے، وہ دیکھے کہ وہ بے پردہ چل پھر رہی ہے اور ساتھ لے کے پھر رہا ہے بے پردہ اپنی بیوی کو، لوگوں کے سامنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یہی ہے جو فیشن کر کے میک اپ کرا کے اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو اپنے ساتھ بٹھا کے بازار میں گھمائے، اس کو کہتے ہیں دیوس والرجلۃ۔ اور اسی طرح عورت وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، عورتوں ایسی وضع قطع بناتا ہے۔ دیوس کا معنی یہ ہے، ایک دفعہ نواب صدیق حسن خان کنوجی جو بہت بڑے نواب بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے، وہ ایک بہت بڑے ادارے میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے سوال کیا کہ دیوس کیا چیز ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ دیوس کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیوس اس کا معنی، اس کا مفہوم بعد میں پوچھنا جب میں سفر پہ نکلوں، جب میں چھٹی کر کے نکلوں گا تو اس وقت مجھ سے پوچھنا۔ اس کی بیوی وہ بھی نواب زادی تھی اور اس کے ساتھ آیا جایا کرتی تھی اور وہ بے پردہ تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کے آیا جایا کرتی تھی۔ جب انہوں نے سفر شروع کیا تو آگے سے شاگردوں نے سوال کیا کہ 1 منٹ رک جائیں جی استاد جی۔ جب وہ رک گئے تو انہوں نے کہا دیوس کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا انا دیوس، میں دیوس ہوں، میں دیوس ہوں۔ بڑے حیران ہوئے، اس کی بیوی حیران ہوئی، وہ بھی پڑھی لکھی تھی۔ اس نے کہا آپ کس طرح دیوس ہو سکتے ہیں؟ آپ کس طرح بے غیرت ہو سکتے ہیں؟ اس نے شاگردوں کو کہا کہ دیوس میں ہوں۔ دیوس کا معنی یہی ہے کہ میں دیوس ہوں، اس لیے کہ میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہے اور بے پردہ بیٹھی ہے، سارا جہان اس کو دیکھ رہا ہے، تو میں دیوس ہوں۔ اس وقت اس کی بیوی کو سمجھ آئی کہ اصل میں میرا جو خاوند ہے یہ تو دیوس ہے میری وجہ سے۔ اس نے پردہ شروع کر دیا اور پھر اس نے زبردست قسم کی ایک عربی میں کتاب لکھی اس خاتون نے، جس کا مطلب یہ تھا کہ عورت کے لیے پردہ لازمی ہے۔ تو معلوم ہوا دیوس وہی شخص ہے جو اپنی بیٹی کو بے پردہ گھمائے، اپنی بہن کو بے پردہ گھمائے، اپنی بیوی کو بے پردہ گھمائے، اور اسی کو کہتے ہیں دیوس۔ اس لیے دیوسیت سے بچیے۔ یہ نسائی اور مسند بازار کی روایت ہے۔ اور اسی طرح والدین کے نافرمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی ہے۔ جو والدین کی نافرمانی لوگ کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ نے 3 بار آمین کہا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد من ادرک احد ابویہ فمات فدخل النار فابدہ اللہ قل آمین فقلت آمین۔ فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر کہا اے محمد، جو آدمی اپنے والدین دونوں کا ان میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پائے پھر ان سے نیکی نہ کرے، وہ پھر مر جائے، وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے ایسے شخص کو۔ تو انہوں نے کہا آمین، اللہ قبول کر۔ یہی ہے، یعنی بد دعا کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایسا شخص جو اپنی زندگی میں والدین کو زندہ پائے، ان دونوں میں سے کسی اور ایک کو اس کی خدمت نہ کرے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، اس حالت میں مر گیا اور مرنے کے بعد وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ فرمایا آمین، ہاں وہ جہنم میں داخل ہوا۔ تو یہ بد دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے اس شخص کو جو والدین کو زندہ پا کے والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ ابن حبان جلد 3 صفحہ نمبر 188 یہ روایت ہے۔ لہٰذا ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ آج معاشرے کی اصلاح ضروری ہے۔ آج علماء کرام جو ہیں وہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ مسلک پر، فرقہ بندی پر، مسلک اور فرقہ بندی کی بات چھوڑو، آج رفع الیدین کی بات نہیں ہے، آج آمین بالجہر کی بات نہیں ہے، آج اونچی یا آہستہ آمین کہنے کی بات نہیں ہے، آج فرقہ بندی فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں منافق، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے معاشرے کی اصلاح کا۔ معاشرے کی اصلاح ضروری ہے۔ معاشرے کی اصلاح اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہر ایک دوسرا گھر والدین کی نافرمانی میں، ہر بیٹا ہر بیٹی والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج کل کی تعلیم ایسی ہے، اس کے اثرات ایسے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم آزاد خیال ہیں، نہ باپ کی مانتے ہیں نہ اپنی ماں کی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم خود
سب کچھ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ہم اپنا خود سارا کام حل کر سکتے ہیں، اس لیے ایسا بالکل غلط ہے۔ والدین کی فرما برداری ضروری ہے، والدین کی اطاعت ضروری ہے، والدین سے حسن سلوک ضروری ہے۔ ایسی عورت کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے والدین کو چھوڑ کے جائے۔ والدین سے وفا کرنے والی اور بے وفائی کرنے والی عورت کسی مرد سے وفادار نہیں ہو سکتی۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے، محمود غزنوی جس وقت وہ آئے تھے دیبل سے ہو کر برہمن آباد پہنچے تھے۔ برہمن آباد اس وقت مظفر گڑھ کے آگے خان گڑھ کا علاقہ تھا، وہاں کے نواب تھے، اور نواب محمود غزنوی بہت خوبصورت تھے، اور اس وقت اس نواب کی بیٹی نے اوپر سے دیکھا نواب صاحب کو، یعنی محمود غزنوی کو، اور اوپر سے کہنے لگی، محمود غزنوی میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس محمود غزنوی نے کہا، ایک شرط پر تجھ سے نکاح کروں گا، اگر تو اس قلعے کی چابیاں اپنے باپ سے اٹھا کے چوری میرے ہاتھ میں دے دے۔ اور اس نے راتوں رات ساری چابیاں قلعے کی اٹھائی اور اس کے سپرد کر دی محمود غزنوی کے۔ محمود غزنوی نے اس سے نکاح کر لیا، قلعے پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد جب غزنو علاقے میں افغانستان میں پہنچا، اس نے فوراً کہا کہ 2 گھوڑے تیار کرو۔ 2 گھوڑے تیار کیے گئے۔ فرمایا اس عورت کے بال پیچھے سے گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھو اور اس کو گھسیٹو پورے علاقے میں۔ عورت رونے لگی، کہنے لگی، میں نے آپ کے لیے اپنے والدین کو چھوڑا، اپنی سلطنت آپ کے قبضے میں کر دی، آپ کو چابیاں آپ کے قبضے میں دے دی ہیں، پھر بھی آپ مجھے یہ سزا دے رہے ہیں۔ اس نے کہا، محمود غزنوی نے اس نے بڑی بات کی پتے کے لکھنے کی، اس نے کہا جو اپنے سگے والدین کی نہیں وہ میری کہاں ہو سکتی ہے، اس لیے ابھی اس کو گھسیٹو اور ابھی اس کو مار دو۔ لہٰذا معلوم ہوا اس واقعہ سے کہ محمود غزنوی نے ایک سبق دیا ہے پوری امت کو، پوری قوم کو، پورے لوگوں کو، سب بیٹیوں کو، کہ کبھی بھی اپنے حقیقی والدین کو چھوڑ کے جاتی ہیں وہ کسی کی نہیں ہوتی، وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جو والد کی نہیں، والدہ کی نہیں، اپنے والدین کی نہیں ہیں، وہ کسی غیر کے بیٹے کی کبھی نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے محمود غزنوی نے یہ درس دیا ہے۔ اس لیے والدین کی نافرمانی کرنے والی کوئی بیٹی یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ آباد رہوں گی، ہرگز نہیں، وہ ہمیشہ روتی رہے گی، ہمیشہ عذاب میں رہے گی، ہمیشہ تکلیفوں میں مبتلا رہے گی، اس لیے کہ اس نے والدین کا دل دکھایا ہے۔ والدین کے نافرمان کا کوئی نیک عمل، وہ نمازیں پڑھے، وہ صدقے دے، وہ حج کرے، زکاتیں دے، وہ عمرے کرے، ایسی خاتون کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا بیٹا جو گھر سے فرار ہو جائے باپ کی نافرمانی کر کے، فرمایا اس کا کوئی عمل نیک قبول نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن مرہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 انگلیاں اٹھا کے فرمایا، من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ ما لم یعق والدیہ۔ فرمایا جس شخص کی موت اسی بات پر آئے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، فرمایا قیامت والے دن وہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ایک بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ ما لم یعق والدیہ، اگر اس نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہوگی، بد سلوکی نہ کی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ نمازی ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن والدین کے نافرمان ہیں، آپ کی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں لیکن والدین کے نافرمان ہیں، آپ کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں لیکن والدین ناراض ہیں، فرمایا کوئی عمرہ نہیں، کوئی حج نہیں ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے، جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 223 ہے۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کے جو نافرمان لوگ ہیں، والدین سے جو بدسلوکی کرنے والے ہیں، والدین کا جو دل دکھانے والے لوگ ہیں، نہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے،
نہ دنیا میں ان کے لیے جگہ ہے نہ آخرت میں جگہ ہے۔ یہاں بھی بدسکونی اور آخرت میں بھی بدسکونی ہے۔ کوئی بیٹی کوئی بیٹا یہ ہرگز نہ سوچے کہ میں اپنی دل کی مان کے اور اپنی محبت کو پا کے والدین کی محبت کو چھوڑ کے وہ سب سے مخلص سب سے خالص محبت دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ والدین کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام شریعت کو ماننے کی اور والدین کی فرما برداری